پولیٹیکل جو سٹانس ہے اس کی وجہ سے کئی چیزیں لوگوں کے دلوں میں کھٹکتی ہیں. تو یہ نہ ہو کہ میں حدیث بیان کروں تو لوگ کہیں یہ تو معاویہ کی حدیث ہے. تو حدیث کے معاملے میں چاہے حضرت معاویہ ہوں، مغیرہ ابن شعبہ ہوں، عمر ابن عاص ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، ایون بسر بن ابی ارطا، ایک نٹوریس ترین پرسنالٹی، صحابی ہے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا ہے، لیکن آپ اسماء و رجال کی ساری کتابیں اٹھائیں، ابن حجر اسقلانی کی تقریب التہذیب اٹھائیں، تہذیب التہذیب اٹھائیں، اسی طریقے سے امام ذہبی کی کتابیں اٹھائیں، سب لوگ کہتے ہیں سوائے کلمہ پڑھنے کے کوئی خیر کی رتی اس بندے میں نہیں تھی. یہ وہی ہے جس نے حضرت معاویہ کی حکومت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے حضرت علی کے علاقوں میں گھس کے شیعان علی کو قتل کیا. ان کی خلافت میں جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو بھی قتل کر دیتا تھا. اتنی نفرت اہل البیت سے. لیکن آپ مسند احمد کھولیں، ایک چیپٹر ہے اس کا نام ہے مسند بسر ابن ابی ارطا. اب وہ شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ یار اس ظالم کو تو تم بھی مانتے ہو تو حدیثیں کیوں لی ہوئی ہیں؟ حدیثیں کہاں سے؟ یار ایک حدیث ہے، او نہیں کہ ایک حدیث گھڑی ہوئی، او نہیں اے حدیث بھی ٹھیک ہے. یہ مرزا جہل میں چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے. یعنی مفہوم گڑا ہوا ہے. حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے. دیکھ لو وابی بھی حدیث نو گھڑی ہوئی کہندے نے، ٹھیک ہے. بعد انہوں نے آیا کہ لتر پہن کے نہیں مفہوم گھڑا ہویا. تو مفہوم بیان کرنا مامو پارٹی، مفہوم بیان کر کے دس نہ. تسی مبالغہ کر سکتے ہو. مبالغہ ادو ہوئے گا جو حدیث بیان کرو گے تو دسو گے جنہیں جنہیں بھی جرم کیتا ہے. مبالغہ حدیث نہیں بیان ہوگی ان کے منہ سے کبھی بھی 6220 مسلم کی، اور نہ صحیح بخاری کی 2812 کا یہ فارم کبھی بیان کر سکتے ہیں قتل عمار والی حدیث کا. تو بہر وہ بسر بن ابی ارطا کی مسند احمد یہاں ہمارے پاس پڑھی ہے، اس میں وہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا تعلیم کی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. میری فیوریٹ دعاؤں میں سے، اے اللہ ہمارے تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے. یہ انگلش میں محاورہ ہے، all is well if end is well. تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے. یہ دعا بسر بن ابی ارطا نے روایت کی ہے، مسند احمد میں بھی ہے اور المستدرک للحاکم میں بھی ہے. اور امام حاکم جو صحیح شیعان علی میں سے تھے انہوں نے بھی حدیث لی ہوئی ہے اس کی، حضرت معاویہ سے بھی لی ہوئی ہے، اس سے بھی لی ہوئی ہے. یہ ہارڈ لائنر ہیں حضرت علی کے اعتبار سے، اس لیے ان کے اوپر شیعہ ہونے کا الزام بھی لگا. اہل سنت کے جو چند محدثین جنہیں شیعہ کہا گیا، اور شیعہ ان معنوں میں نہیں کہ رافضی، شیعہ وہ جو حضرت علی کی باقی صحابہ پہ فضیلت کے قائل ہیں، ان میں امام حاکم بھی ہیں جنہوں نے المستدرک للحاکم لکھی. لیکن انہوں نے حضرت معاویہ سے بھی حدیثیں لی ہیں، حضرت مغیرہ سے بھی لی ہیں، حضرت بسر ابن ارطا سے بھی لی ہیں. اور لیکن ان کو سنی اس لیے مانا جاتا ہے، بہرحال وہ چاروں خلفاء کو مانتے ہیں. پہلے حضرت ابوبکر کی شان میں، پھر حضرت عمر، عثمان، علی، پھر حضرت عثمان کے دفاع میں بھی حدیث لیتے ہیں. وہ اس اعتبار سے الصحابۃ کلہم عدول کا مطلب ہے کہ روایت حدیث میں تمام صحابہ کی حدیثیں لی جائیں گی. یہ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ پڑھ کے تو آگے کچھ اور نکال رہے ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے لوگ جو ہے آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور کہتے ہیں اس سے امام حنیفہ کی تقلید واجب ہوگی. اولی الامر منکم میں امام حنیفہ کہاں سے آ گئے؟ یہ حکمران کا ذکر ہے، اور وہ بھی اوپن لائسنس نہیں آ گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. حکمران سے بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، فیصلہ پھر بھی کتاب و سنت اللہ اور اس کے رسول سے ہوگا عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ دیکھا کریں وہ بات کون سی ہو رہی ہے. صحیح مسلم میں جو حدیث ہے 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق.
اس حدیث کے حساب سے تو حضرت معاویہ کا مولا علی سے کس درجے کا بغض تھا، اس کے بارے میں کافی دفعہ بول چکا ہوں کہ جو شخص بھی دشمنی یا بغض رکھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اس سے ذاتی کو دشمنی ہو گئی ہے. اس کو تعویل کی غلطی بھی لگ سکتی ہے، دنیا کی محبت کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے. حضرت معاویہ کی تو آپ کو مثال ویسے ہی سمجھ نہیں آئے گی، ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تو ایک بڑی زیادہ احادیث اور پھر ہارڈ لائن آپ لے لیں گے. میں آپ کو کہتا ہوں ان کو تو چھوڑ دیں. سیدہ عائشہ جو تھی سلام اللہ علیہا، کیا انہوں نے حضرت علی سے جنگ نہیں کی ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ مومنہ نہیں تھی؟ جبکہ بخاری میں عمار ابن یاسر کا خطبہ موجود ہے کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، یعنی ان کا مرتبہ کم نہیں ہوا. عمار ابن یاسر سے بڑا کوئی شیعہ ہے نا اس زمانے کا یا آج کا تو کلیم کرے ذرا. کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا. جو حضرت علی کے اتنے خاص ہیں کہ وہ کوفے میں ان کو بھیج رہے ہیں حضرت حسن کے ساتھ کہ آپ جا کے لوگوں کو آمادہ کریں کہ یہ جو حضرت عائشہ طلحہ اور زبیر آ رہے ہیں ان کے اس فتنے کو آپ نے روکنا ہے، جنگ جمل جو ہو گئی بعد میں. لیکن آخرت میں مرتبہ انہوں نے کم نہیں کیا. تو اس میں کیا الفاظ ہیں؟ اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت، کیونکہ اس وقت خلیفۃ المسلمین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. حضرت عائشہ کا جو وہ خلیفہ وقت کے خلاف خروج ہے اس کو عمار ابن یاسر نے ان کے بے ایمان ہونے سے تشبیہ نہیں دی، نہ اسے بغض علی قرار دیا ہے. یہ قرار دیا ہے کہ ان کو گیون سرکمسٹانسز کے اندر ایک بات غلط سمجھ آئی ہے، کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا نہ ہوتا. علم غیب جڑا تسی بنایا سی نا وہ صحابہ کی جنگوں نے ہی بتا دیا کہ علم غیب تے شاہی کوئی نہیں رہا. ہاں وہ صرف انبیاء کا خاصہ ہے، انہیں اللہ تعالیٰ علم الغیب دیتا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، تمہاری کیا اوقات ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. تو صحابہ کرام کو اگر علم غیب ہوتا ہے، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں غلط فہمی ہوگی سی ہوگی سی جو باغیاں نے لڑاتا فلانے نے، اللہ تو بندے باج تکاں گے. پہلے دسو علم غیب کتے گیا؟ دیکھو کیسا دماغ گیا میرا رحمانی دماغ کتے گیا کہ تواڈے سارے شیطانی دماغ 1400 سال دے غلط عقیدے تانوں پڑھاندے رہے انج غائب ہو گئے نے کہ علم غیب کتے گیا. آپ تو کہتے ہیں کہ جی عبد القادر جیلانی اور غوث جو ہوتے ہیں وہ پوری کائنات کو ایک ذرے کی طرح ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. ہاں ہن دسو علم غیب کتے گیا؟ دل دا حال جاننا کتے گیا؟ کیوں نہیں حضرت عائشہ کو حضرت علی کے دل کا حال پتا چلا؟ حضرت زبیر تو جنگ میں آگے، حاکم میں اور مسند احمد میں آتا ہے حدیث بھی بھول چکے تھے، حضرت علی نے یاد کروایا کہ یاد ہے زبیر حضور نے تجھے کہا تھا تو ظالم ہوگا جب تو علی سے لڑ رہا ہوگا. تو وہ گھوڑے کو اڑی لگا کے وہاں سے نکل گئے. ان کا میں بھول گیا تھا، وہ قرآن میں آیا. حضرت یوسف کا صحابی بھول گیا تھا، 9 سال بعد اسے یاد آیا. حضرت یوسف نے کہا تھا نا جب تم آزاد ہوئے تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا. 9 سال بھول گیا، اتنا بڑا واقعہ بھول گیا. جس بندے کی بشارت پہ وہ قید خانے سے نکلا، پھانسی کی سزا اس کی ختم ہوئی، کوئی چیز نہیں بولنی چاہیے تھی تو یہ تھی. یہ بہت بڑی چیز ہے، قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے. تو حضرت زبیر بھی بھول گئے، جنگ چھوڑ گئے. حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے، مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا، حاکم میں آتا ہے وہ بھی شہید ہو گئے. حضرت عائشہ تو پوری زندگی روتی رہی ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے کہا مجھے اب دفن بھی نہ کرنا اس حجرے کے اندر، مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ، ابو بکر اور عمر کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں جو کچھ میں نے حضور کے بعد کر دیا، کیونکہ حکم تھا کہ نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو. حضرت عائشہ جب تھیں اور کیا حضور کی بیویاں نہیں تھی، کوئی نہیں نکلی جنگ کے لیے، الٹا وہ ان کو روکتی نہیں. بعد میں پھر وہ آپ دیکھ لیں. خیر یہ ایک تلخ چیز ہے. تو آپ یہ جنگ جمل میں مولا علی کے مخالف صحابہ کا بھائی مولا علی نے معاف کر دیا ان کو، سب کے لیے دعائیں کی ہیں. حاکم میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، فضائل صحابہ میں، کہ میں امید کرتا ہوں کہ قرآن میں سورۃ الحجر میں جو آیا کہ اللہ تعالیٰ علیہ ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں نکال دے گا، پھر وہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے ٹیک لگائے. یہ میرے طلحہ، زبیر اور عثمان کے بارے میں. مسئلہ تو ماموں کا ہے نا، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی شخص دین کے طریقے پر حکومت کرتا ہے تو اسے خلیفہ کا درجہ دیا جائے گا. کیوں نہیں دیا جائے گا؟ بالکل خلیفہ ہی ہوگا وہ. عمر بن عبدالعزیز مروان کا پوتا ہے، اور ہم اسے امیر المومنین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بھی کہتے ہیں.
5वें खलीफा राशिद कहते हैं, बल्कि छठा खलीफा राशिद हसन इब्न अली के बाद, और खिलाफत सिर्फ 2.25 साल है, 99 हिजरी से 101 हिजरी तक, और इस्लाम का पहला मुजद्दिद कहते हैं। ये वो मुजद्दिद है जिसे सुन्नी और शिया दोनों मुजद्दिद कहते हैं। ये लादा बात है, बताते नहीं कि उसने तजदीद कौन सी की है। मुजद्दिद आके खराबियां दूर करता है ना, वो गंद जो साफ किया है, कहते हैं ना इंजीनियर साहब गंद पे बैठते हैं, तो उमर बिन अब्दुल अजीज किस गंद में बैठ के उन्होंने वो गंद साफ किया था? बनु उमय्या, वो कौन सी खराबी थी? हुकूमती खराबियां उन्होंने दूर की, तो वो खलीफा कहलाते हैं, खलीफा राशिद है। उनका पूरा नाम क्या है? उमर बिन अब्दुल अजीज बिन मरवान बिन हकम, और हकम वो है जिसके ऊपर रसूलुल्लाह ने लानत की हुई है, लेकिन लानत का हिस्सा उमर बिन अब्दुल अजीज तक नहीं पहुंचा। जो अक्सर पूछे होते हैं कुरान में अल्लाह ने कहा जी यहूदियों पे क़यामत तक के लिए अल्लाह की जिल्लत और गजब है, जी उन पे है जो रविश इख्तियार करेंगे। आज भी अगर कोई यहूदी मुझसे मिजाज हो जाए तो उससे गजब उठ जाएगा। यह नहीं है कि अल्लाह ने उसे बांध दिया, क्या वो इस्लाम नहीं कबूल कर सकता? अब्दुल्ला बिन सलाम ने नहीं इस्लाम कबूल किया। आज भी कई यहूदी हैं जो मुसलमान हुए हैं। तो ये लानत कब्र तक तब जाएगी जब आप खुद लेके जाएंगे, वरना आप जब चाहे खत्म करें खुद। मुझे सिर्फ हदीस का सही कॉन्सेप्ट दें जी, कॉन्सेप्ट ले लें, रिकॉर्ड है, इंट्रोडक्शन ऑफ हदीस, पूरा हदीस कैसे है। अच्छा, अब हुजूर के जमाने की बात की बातें भी हदीस, जी हदीस ही होती हैं। हदीस का मतलब होता है बात। क्या मतलब होता है? बात। मुहद्दिसीन के यहां जो नबी इस्लाम ने फरमाया उसे कहते हैं हदीस से मरफू, कि ये रसूलुल्लाह तक पहुंचती है। इरफा कहते हैं बुलंद करने को, जिस तरह हमारा ये सतह मुर्तफा है। एक होती है हदीस से मौकूफ, जो किसी सहाबी का कौल होता है, जैसा कि मौला अली का कौल के मेरी वजह से 2 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलू करके, एक मेरी दुश्मनी में। अब ये नबी इस्लाम से नहीं वो बयान कर रहे हैं, खुद बयान कर रहे हैं अपने बारे में। इसे हदीस ही कहा जाता है, हदीस मौकूफ। इससे नीचे आ जाए, ताबीन के अकवाल भी जो हैं वो भी अहादीस होती हैं। अगर वो नबी इस्लाम के रेफरेंस से बयान करें तो वो हदीस नहीं एक्सेप्ट होती जब तक वो सनद पूरी ना करें, और जो उनका अपना कौल होता है ना, उसको एक्सपर्ट के तौर पे हदीस के तौर पर लिया जाता है। अब बुखारी मुस्लिम या हदीस की किताबें जो है ना, उनमें ये सारी चीजें आपस में गूंदी हुई होती हैं। हदीस मौकूफ, हदीस मरफू, हदीस मक्तू, ये सब की सब एक जगह जमा होती हैं एक हदीस के अंदर, इसीलिए उसे हदीस भी कहा जाता है। ओवरऑल हदीस वैसे उसको कर, मसलन अब ये जो 3748 का आपने हवाला लिखा है कि वो कह रहे हैं ये तो वाकया बाद में है, हदीस कैसे है, हदीस कैसे बनी? 3748 जो बुखारी की हदीस है उसमें क्या अल्फाज हैं कि हुसैन इब्ने अली का सर काट कर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने रखा गया। नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत, जिन्होंने हुसैन इब्ने अली को मजलूमाना शहीद किया, आमीन। तो वो छड़ी से उनके सर मुबारक को कुरेदने लगा और उनके हुस्न के बारे में कोई कलाम किया, तो अनस इब्ने मालिक वहां खड़े थे, उन्होंने फरमाया कि सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के हम शक्ल हुसैन इब्ने अली थे। ये है 3748 जिसको आपने पूछा कि ये हदीस क्यों है, इसलिए कि इसमें रसूलुल्लाह का क्या नाम नहीं आया, आया ना। दूसरा, ये हदीस से मरफू भी है इस हवाले से कि अनस इब्ने मालिक ने रसूलुल्लाह को ना सिर्फ देखा है बल्कि 10 साल वुजू करवाया बुखारी मुस्लिम में, और अनस इब्ने मालिक कह रहे हैं कि हजरत हुसैन इब्ने अली रसूलुल्लाह के हम शक्ल हैं। हुजूर का हम शक्ल होना, हुजूर के साथ शक्ल का मिलना, ये नबी इस्लाम की हदीस बन गई ना। हदीस सिर्फ हुजूर का फरमान तो नहीं है, जो आप करके दिखाएं वो भी हदीस है, जिस पे आप खामोश हों वो भी हदीस है, हदीस तकरीरी, हदीस कौली, हदीस फेली, नबी इस्लाम के हम शक्ल। हदीस मौकूफ भी है कि हजरत अनस इब्ने मालिक बयान कर रहे हैं, वो उनकी अपनी बात भी है, और वो वाकया नथी हो गया उसके साथ, लिहाजा ये सब का सब इकट्ठा हो गया बुखारी में, और सनद एक ही है, सनद एक है। अब ये नहीं हो सकता कि मैं इसका टुकड़ा ले लूं कि हुसैन जो है वो रसूलुल्लाह के हम शक्ल थे और बाकी मैं जुमला छोड़ दूं कि हुसैन का सर काट के सामने रखा गया। क्यों छोड़ेंगे? रावी तो एक ही है जो बयान कर रहा है, समझ आई बात की? उसी रावी पे एतबार करके आपने हुजूर की बात मान ली, अनस इब्ने मालिक की बात मान ली, वो पूरा वाकया जो बयान कर रहा है वो कहने मैंने आधा वाकया छोड़ देना है,
تو ایسے تو نہیں ہوگا، اس لیے سارے کو حدیث کہا جاتا ہے. اور یہ تاریخ کہہ کے اسے جھٹلا نہیں سکتے. تاریخ کی سب سے اتھینٹک بک قرآن ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم از کم آپ سمجھ لیں آلموسٹ 3000 سال پرانی تاریخ ہے. وہ تو تاریخ ہے نا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا اور وہ پھر کس طریقے سے مصر کے حکمران بنے، یہ پوری تاریخ ہے نا. تو تاریخی واقعات تو قرآن میں بھی آئے ہیں. کیوں ہم بیان کرتے ہیں؟ عبرت کے لیے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں بھی جو تاریخ آئی ہے عبرت کے لیے بیان ہو رہی ہوتی ہے. وہ حدیث کے طور پہ آتی ہے، حدیث کی نمبرنگ کے تحت ہی آتی ہے. جیسے قرآن میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے کہ تاریخی واقعات الگ کر دیے ہوں اللہ نے، یہ کہہ کہ یہ تو تاریخ ہے. اب تخت بلقیس کا جو ایک واقعہ ہوا ہے ایک تاریخی واقعہ ہے. اس طریقے سے رومنز اور پرشینز کی جنگ کا جو سورہ روم کے سٹارٹ میں ذکر ہے ایک تاریخی واقعہ ہے نا. دونوں کافر لڑ رہے تھے، کوئی مسلمانوں کی جنگ کا ذکر ہے قرآن میں. یہ کیا کر رہا ہے واقعہ جو اللہ نے کہا ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے پرشینز کے ہاتھوں اور ان قریب دوبارہ سے غالب آ جائیں گے، اس میں دین کا کون سا مسئلہ بیان ہوا ہے؟ دونوں کافر. ایک تاریخی واقعہ آیا ہے ایک پروفیسی کے طور پہ، بعد میں پوری بھی ہوگی. تو اس طرح اپنا ریلیٹ کیا کرے. تو جو بھی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حدیث جب بھی کوئی صحابی تابعی بیان کرتا ہے نا وہ کسی سرکمسٹانسز کے اوپر بیان کرتا ہے. جس طرح مسلم شریف میں حدیث ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہے کہ حضرت معاویہ نے اناؤنسمنٹ کی مال غنیمت کے جو سامان آئے تھے سونے اور چاندی کے، اور فوجیوں کو کہا کہ اپنی تنخواہوں کے عوض جو ہے نا اپنی اپنی مرضی کے برتن اٹھا لو. تو وہاں پہ صحابی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے سونے کے بدلے سونے کے کاروبار کا منع کیا ہے، اللہ دست بدست ہو اور ہم وزن ہو. یہ نہیں ہے کہ ایک فوجی کی تنخواہ جو ہے وہ 100 دینار کے برابر ہے اور وہ ایسا سونے کا لوٹا اٹھا لے جو 150 دینار کا ہے، تو یہ تو سود لے گا وہ. تو سارے فوجی رک گئے. لیکن حضرت معاویہ کو غصہ آ گیا. مسلم شریف کے الفاظ ہیں، انہیں تو برا لگا کہ میرے حکم کو میں حاکم ہوں اور اس بندے نے حدیث سنا کے سب کو سائڈ پہ کر دیا. تو انہوں نے کہا میں بھی تو اتنا عرصہ حضور کے ساتھ رہا ہوں، میں نے تو ایسی کوئی حدیث نہیں سنی. یہی کچھ تھوڑے حنفی بھی مولوی کہہ رہے ہوندے نے، میں بھی آج تک اسی تے کوئی حدیث نہیں سنی. تو وہ صحابی اتنے غصے میں انہوں نے کہا مجھے اندھیری رات کے ٹکڑے میں جنگل میں تمہارے لشکر سے علیحدہ ہونا پڑ جائے میں گوارا کروں گا، لیکن جو کچھ میں نے خود حضور سے سن رکھا ہے اسے بیان کرنے سے باز نہیں آؤں گا. ہاں یہ وہ حدیث بیان کر. اب یہ پورا ایک واقعہ ہوا ہے نا. اب آپ کے اس واقعے میں جو کچھ حضرت معاویہ کے فوجیوں نے کیا حضرت معاویہ کے کہنے پہ، اور وہ صحابی نے حدیث سنائی اور وہ سارے بیک فوٹ پہ چلے گئے، یہ واقعہ چھوڑ دیں، بس آپ اتنا حصہ بیان کریں کہ سونے کے بدلے سونے کا کاروبار منع ہے. بھائی یہ واقعہ جب بیان کریں گے یہ امپلیمنٹ جس جگہ پہ ہوا ہے وہ تو بتائیں گے نا. ویسے تو بڑا شوق ہے تانوں شان نزول دسو، حدیثاں دا شان نزول نہ تانوں دسیے، ماموں پارٹی تانوں نہ دسیے کہ انس نے کب یہ حدیث بیان کی کہ حسین جو ہے وہ حضرت رسول اللہ کے ہم شکل ہیں. جب تمہارا جو ماموں کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد وہ ان کے چھڑی مار رہا تھا ان کے سر مبارک میں، اس وقت انہوں نے یہ حدیث سنائی ہے. تمہیں نہ بتائیں انج تے بڑا شان نزول دا شوق جے تے شان نزول ہوندا جے نا انہاں حدیثاں دا. جتھے جتھے تواڈے وڈیاں نے کام پایا اوتھے اوتھے حدیثاں سناندے سن. تو پھر وہ سارے واقعے کو محدثین ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور اس پورے کو حدیث ہی کہا جاتا ہے. حدیث ود تفسیر. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ ساری باتیں میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے مثالیں دے کے ترتیب سے نا کوئی 1.5 گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، انٹروڈکشن آف حدیث. اس میں منکرین احادیث کے بھی جوابات ہیں، ناسبیوں کے بھی جوابات ہیں، ساروں کے جوابات ہیں. اے تہاڈا پورا تھدا مکا چھڑیا جائے. کوئی بندہ ایسا جنہیں پرچی لکھی ہو دی میں پرچی نہ پڑھی ہوئے. ہاں یہ فیبریکیٹڈ سوال نے اپنی پرچیاں. او ماموں پارٹی جو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرایا نا اس ویڈیو کو 10 دفعہ دیکھو اور وہی سوال آپ اس طریقے سے جواب کبھی دے دو. یہ میں ویسے وہ تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ ان کی اوقات کیا ہے.